بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ معذرت چاہتا ہوں، آج کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں لائیو ویڈیو نہیں بنا پا رہا، تو اس لیے آڈیو میں بنا رہا ہوں۔ تو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 102 تک ترجمہ اور تفصیل پڑھا تھا۔ 102 میں کچھ آیتیں باقی تھیں، تو ہم پچھلی آیت سے تھوڑا سا شروع کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ مطلب جادو کی طرف چل پڑے تھے اور مطلب جادو سیکھتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لینے کے لیے 2 فرشتے بھی بھیجے، اور پس وہ پچھلی آیت میں ہے نا کہ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو، لیکن وہ پھر بھی سیکھنا چاہتے تھے۔ اچھا، ایک بات تو آپ کو مطلب زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے انجام دیتی ہیں۔ اچھا، اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ اچھا، یہ بات یہاں سمجھ لیجئے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ ہی نقصان، چاہے کوئی، میں کہتا ہوں آپ میڈیسن ہی کیوں نہ کھا لیں، وہ بھی اذن رب، یعنی کہ رب کے اذن سے کام کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ جو کوئی بھی مطلب آپ دوائی کا طریقہ دیکھ لیں، آپ میڈیسن کا ان کے اثرات آپ دیکھ لیں، تب ہی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے یا ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، آگ آپ کو ڈبو نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، آگ آپ کو جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی آپ کو ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، مطلب ایون کہ کوئی آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں یہ پریشان ہوں یا مجھ پہ یہ جادو ہے یا کوئی چیز بھی ہے، یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو ہر چیز نفع، نقصان، تکلیف، دکھ، ہر چیز میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی کہ جس نے جادو سیکھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن پھر بھی کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہوتا۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، اگلی آیت ہے 103 نمبر، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا،
اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اگر وہ ایمان رکھتے یا تقوی کا طریقہ کار اپناتے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَمَثُوبَاتٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کاش ان کو معلوم ہوتا۔ کیوں؟ وہ جادو میں پڑ گئے، انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جن پہ جادو ہو رہا تھا وہ مصائب یا جو مصیبتیں وہ برداشت نہیں کر پائے، تو عقل ان کا بھروسہ جو تھا وہ اس طرف زیادہ ہونے لگ گیا، تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں آیت 104 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والوں تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور توجہ سے بات کو سنو۔ اچھا، اس سے پہلے بھی نا منافقین بنی اسرائیل کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جن کا قول تھا سمینا و عصینا، سمینا و عصینا۔ اب یہاں ان منافقین کا طرز عمل مطلب آپ دیکھیں تو بیان کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے۔ یہودی اور ان کے جو تابع منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ میں نہ آتی تو وہ رائنا کہتے تھے، جس کا مفہوم کیا ہے؟ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اہل ایمان بھی یہ لفظ استعمال اب اہل ایمان بھی ان کے ساتھ ساتھ نا یہ لفظ استعمال کرنے لگے تھے، لیکن یہود اور منافقین اپنے آپ کہہ لیں کہ ان کی خباثت تھی کہ بات کرنے کی خباثت کا اظہار وہ اس طرح کرتے تھے کہ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تھے، تو رائینا ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو، رائینا ہو جاتا، یعنی کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے تھے، اس پر دل میں خوش ہوتے تھے، اور اس طرح آپ کہہ لیں کہ جو ان کی جو اندر خباثت ہوتی تھی اس کو وہ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی ان کو ٹوک دیتا تو یہ مطلب ان کے اگر فور ایگزامپل کوئی انہیں منع کرتا کہ بھئی تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ تو جواب میں صرف اتنا کہتے ہیں ہم تو رائنا کہا تھا، ہم تو رائنا کہہ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے، یعنی کہ الٹا وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی وہ جو سمجھنے والے ہیں، یعنی کہ ان کی سماعت میں فرق ہے، ہم لوگ جو ہیں ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن زور ڈال کے کہتے تھے، اس کا نعوذ باللہ مطلب ہوتا تھا یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اچھا، ہوا کیا؟ آپ اس بات کو یہاں غور سے سمجھیں، چنانچہ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ مسلمانوں سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو، اس کی جگہ کہا کرو انظرنا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ وحی کر کے یہ الفاظ بتا دیے کہ کیونکہ اللہ تو سب جانتے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تو جانتے تھے وہ کس نیت سے کس لفظ پہ کس طرح زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے پھر آیت اتاری کہ ہاں بھئی آپ انظرنا کہنا سیکھو، آپ انظرنا کہا کرو کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔
اچھا یہاں چیز سمجھیے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین مکہ میں سے ہوں، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا، اور خاتم النبیین کا یہ جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کو ملے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اس وجہ سے کہ ان کی تو خواہش یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں سے نبی آئے، تو یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، تو وہ ان کو تکلیف تو تھی۔ اب وہ اس تکلیف میں کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی خیر بھی نہ آئے، کیونکہ جانتے تو وہ تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن چونکہ ایک انا، ضد، اور آپ کہہ لیں کہ بلا وجہ کی ضد کہہ لیں آپ کہ نہیں جی یہ تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے آ گئے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، یہ تو اس کا اختیار ہے اور اس کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، آج ہم نے آیت 102 سے لے کے 105 تک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھا۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس کو آگے پڑھیں گے، اور دعا کیجیے گا میرے حق میں کہ میں آپ کو لائیو ویڈیو بنا سکوں، اور اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔